الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے روحانی پاورفل وظائف میں سے ایک اہم وظیفہ جو کہ دکاندار سوچتے ہیں اور کاروباری لوگ بھی سوچتے ہیں، یعنی کہ دکان اور کاروبار کی بندش کو ختم کرنے کا عمل۔ اگر کسی شخص پر کسی نے سحر کیا ہے، جادو کیا ہے یا سفلی عمل کروایا ہے کہ جس کے سبب صحت، کاروبار اور آمدنی میں نقصان ہوتا ہے، اور یا طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، کوئی کام کرتا ہے تو راستے میں 2 دن کر کے تیسرے دن چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے، روز بروز حالات خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کام پہ گئے، جس کام میں لگے 2 دن کیا، تیسرے دن دل اٹھ گیا ہے، 2 دن کیا، تیسرے دن دل اٹھ گیا، اور 4 دن کیا، چوتھے دن دل اٹھ گیا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کاروبار کے اندر رکاوٹ تو آتی ہے، پھر جناب علی نستے ہیں، بھاگتے ہیں پیروں کے پاس، او پیر جی میرا کاروبار بند ہوا پڑا ہے، کسی نے بند کر دیا ہے، کسی نے یہ کر دیا ہے، کسی نے وہ کر دیا ہے۔ آگے پیر کیا کہتا ہے؟ ہاں آپ کا تو کاروبار بند ہوا پڑا ہے، یہ تو جادو ہوا پڑا ہے۔ اب نیا طریقہ ایک ڈھونڈ لیا ان 2 نمبروں نے۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایک عورت پیرنی بنی ہوئی تھی، ایک عورت پیرنی بنی ہوئی تھی۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ پوچھتی تھی جی آپ کو کس پر شک ہے کہ مجھ پر اس نے تویز کیے ہوں گے، نام بتاؤ۔ وہ نام لکھ کر دیتے تھے، 3 نام، ان کو لکھ کر جناب علی وہ آٹے کی 3 روڑیاں بنا کر ان کو پانی میں ڈال دیتی تھی، جو روڑی اوپر تر آتی تھی تو جناب علی اس میں سے نکالتے، جس کا نام آ جاتا کہتی اسی نے آپ پر جادو کیا ہے۔ حالانکہ اتنا چٹا جھوٹ، عوام اتنی بدھو ہو چکی، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آٹے کی روڑی کس طرح چل رہی ہے، کس طرح تیر رہی ہے۔ یہ کون سا کہاں سے عمل نکل کر آیا ہے یار؟ کیوں اتنا بیوقوف بنایا جا رہا ہے قوم کو؟ یہ الو کے پٹھے جہاں بھی بیٹھے ہیں ہزاروں روپے لوٹ رہے ہیں قوم سے۔ آپ پر کسی نے جادو کیا، آپ کا کاروبار بند کیا، آپ کا یہ کوئی، آپ کی اس نے روزی بند کر دی ہے۔ میں پوچھتا ہوں بیوقوفا، رب تعالی رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ فرماتے ہیں میں بہترین رزق دینے والا ہوں، قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ اور جس کو رب رزق عطا کرے وہ کون ہے جو رب کے مد مقابل اٹھ کر کھڑا ہو جائے؟ تو اس کو رزق دے رہا ہے، میں اس کو رزق بند کر رہا ہوں اس سے پیسے لے کر۔ وہ کون ہے جو رب کے ساتھ ٹکر لینے والا ہے؟ کہاں گئی عقل قوم کی یار؟ کیوں اپنے آپ پیسے برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے وقت برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو تباہ کرتے ہو؟ قطرہ بھی سوچ نہیں آتی کہ رزق دینے والا تو رب ہے۔ کون ہے مئی کا لال جو اس دنیا میں اٹھ کر وہ کہے کہ رب اس کو رزق دیتا ہے، میں اس کے رزق بند کرتا ہوں؟ کسی میں طاقت ہے کسی کا رزق بند کر دے؟ کہاں گئی عقل ان کی؟ کوئی رزق بھی بند نہیں کر سکتا، کوئی مئی کا لال دنیا میں رزق کسی کا بند نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی دنیا میں کسی کا کاروبار بند کر سکتا ہے۔ چٹا جھوٹ ہے یہ۔
صرف اور صرف اپنے اعمالوں کی سزا ملتی ہے. جب بھی دین کو پشت کرو گے اس وقت ہی تم رسوا اور ذلیل ہوو گے. جب بھی تم دین سے رخ موڑو گے رسوا ہوو گے. دین قرآن کے قریب تم نہیں آتے, نماز کے قریب تم نہیں آتے, دین کے جناب علی پاسداری تم نہیں کرتے, دین کے ساتھ کسی قسم کا تعاون تمہارا نہیں ہے, دین کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور پھر کہو کہ ہمارا رزق بند ہوا پڑا. پھر بھاگے بابے کی طرف. جس بابے نے زندگی میں استنجا نہیں کیا اب وہ علم غیب بتا رہا ہے, وہ جناب جی آپ کا تو رزق بند ہوا پڑا ہے. میں کہتا ہوں جس پیر نے زندگی میں بونڈ نہیں دھوئی یار, استنجا کبھی نہیں کیا, استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا کسی کو, وہ یہ رب کے علم میں ہاتھ ڈال کے علم غیب بتا رہا ہے, تمہارا تو جناب رزق بند ہوا پڑا ہے. یار کہاں گئی ہیں تمہاری عقلیں؟ کیوں اپنا پیسہ برباد کرتے ہو, کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو؟ یار دل دکھتا ہے ہمارا, یہ دل میں درد رکھنے والی باتیں جو میرے منہ سے نکل جاتی ہیں کبھی کبھار. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ رزق دینے والا وہی ذات ہے, اور سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. جس نے کافروں کا کبھی رزق بند نہیں کیا وہ مسلمانوں کا رزق بند کرتا ہے. تھوڑی تو کم از کم حیا ہونی چاہیے اپنے اندر. ہاں, جو کافر رسول اللہ کے کلمے کا انکار کرتے ہیں عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی, دین کی مخالفت بھی کرتے ہیں, اس نے ان کا رزق بند نہیں کیا. تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اور تیرا رزق بند ہو جائے گا؟ یار کچھ تو سوچ بھی ہونی چاہیے. بہرحال جب بھی رسوا انسان ہوتا ہے دین سے دوری ہو تو رسوا ہو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار کوشش کریں. میرے اسی چینل کے ساتھ 2 چینل لگے ہوئے ہیں. ڈیلی درس تفسیر, درس قرآن ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے, اور پھر بہار شریعت فقہ, روزانہ کے حرام حلال کے مسائل, زندگی گزارنے کے مسائل, نماز کے مسائل, غسل کا طریقہ, وضو کے فرائض, سب حرام حلال کے مسائل وہاں بتائے جاتے ہیں. ان دونوں چینل کو سبسکرائب بھی کریں, قرآن کو بھی سمجھے اور پھر جناب نبی کے فرمان کو بھی سمجھیں. یار پتہ چلے تمہیں زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے. کیوں چل پڑے ایسے بابوں کی طرف؟ قرآن کو سمجھے, قرآن ہمارا کیا کہتا ہے. تو کوشش کریں دین کی طرف آئیں. جیسے آپ دین کے ساتھ منسلک ہو کر چلو گے, میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی تمہارے رزق میں کمی آ جائے تو پھر کہنا. اور یہ میں آزمائے بیٹھا ہوں, میں آزمائے بیٹھا ہوں. ایک شخص مجھے کہنے لگا, میں گیا فیصل آباد میں, کہتے یار دکان پر بیٹھے ہیں اور چلتی نہیں ہے, کوئی کاروبار نظام نہیں چل رہا. میں نے کہا نماز پڑھی کر, ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ, 11 مرتبہ درود پاک پڑھا کر, اور پھر روزانہ کی بنا پر تحیہ اور ذہن میں خیال کر لے کہ میں اتنے پیسے نکال کر مدرسے کی تعمیر پہ کروں گا, اگر تیرا کاروبار نہ چلے تو پھر میرے پاس آ جانا. الحمدللہ آج اتنا خوشحال بیٹھا ہے نا, وہ پھر مجھ سے جناب علی مدرسے کا گلہ لے کر گیا کہ مجھے گلہ دے, میں وہاں پر رکھتا ہوں پکا پکا. یار کیوں اپنے آپ کو تباہ؟ کم از کم رب کے در کی طرف تھوڑا سا چل کر تو دیکھو یار, پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے. یہ بابے چن لیے ہیں, وہ بابا رزق بند کرنے والا ہے, وہ بابا جناب رزق چلانے والا ہے, وہ کہتا ہے میرا کہ تو ہم پلہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں تو ایسا علم رکھتا ہوں, یہ کر دیتا ہوں, اس طرح کر دیتا ہوں, اس طرح کر دیتا ہوں, یہ کر دیتا ہوں, وہ کر دیتا ہوں. اتنے جھوٹ اور عوام تیار پڑی ہے. کوشش کریں دین کے ساتھ منسلک رہیں, اور جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس وظیفے کو کریں. تمہارے یہ جناب علی خیالات ذہن میں جو ہیں یہ بھی سب حل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. جادو برحق ہے, میں بھی مانتا ہوں برحق ہے. جادو کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے. جادو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو نے اثر کیا تھا. جادو برحق ہے, میں مانتا ہوں ہوتا ہے, لیکن رزق کبھی کوئی بند نہیں کر سکتا. جادو ہوتا ضرور ہے انسان کو ذلیل کرنے کے لیے, انسان کو بیمار کرنے کے لیے ضرور جادو ہوتا ہے. انسان اس سے بیمار ہوتا ہے, جادو ضرور ہوتا ہے,
لیکن مر نہیں سکتا، موت پھر بھی اس کے دست قدرت میں ہے۔ جادو صرف اور صرف انسان کو دنیا میں کمزور کر سکتا ہے، بیمار کر سکتا ہے، میاں بیوی کو جدا کر سکتا ہے، ان کو دنیا میں رسوا کر سکتا ہے۔ یہ کرتا ہے، کر سکتا ہے، کیونکہ شیطانی عمل ہے اور شیطان کا دخل اندازی ہوتی ہے، اس میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جادو کے ذریعے مار ڈالے گا یا جادو کے ذریعے رزق بند کر سکے گا۔ کون ہے مئی کا لال جو اٹھ سکتا ہے؟ اٹھ جائے۔ تو آج کے میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں سب تمہارے اس طرح کے خیالات ختم کر دے گا، اور اس وظیفے کو جب آپ کریں گے تمہارے ذہن سے بھی یہ خیال نکل پڑیں گے، اور جو میں نے نصیحت کی اس نصیحت کے ساتھ چلے، اور پھر تیسرے دن مجھے بتانا کہ ہمارا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ گارنٹی شدہ اور مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، کمال ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ 7 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود پاک، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فلق پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورۃ فلق، اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہے، پھر جناب والی آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھ کر ایک گلاس پر دم کر کے، پانی کے گلاس پر دم کر کے پانی پی لیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے ہاتھوں کو اس طرح ملیں، اور پھر پورے بدن پر، یعنی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہاتھ پھیر دیں، پھر کاروبار میں چلے جائیں۔ جس دکان میں بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ، جس جگہ پر بیٹھیں گے اس جگہ پر برکتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ عمل صبح شام کرنا ہے، صبح شام کرنا ہے، صبح کی نماز کے بعد اور پھر عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کریں، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے مغرب کی نماز کے بعد کریں، اور 41 دن تک کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز ہر قسمی رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، اور ایسی برکتیں ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ میرا مجرب اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے، ایک مرتبہ آپ کر کے دیکھیں اور پھر دیکھنا مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔